رندان جہاں ہے، علی نور ہدا کا رازداں ہے، علی کی ضرب ہے ضرب الہی، علی کا نام نصرت کا نشاں ہے، علی ہے کربلاؤں کی حقیقت، علی کی داستاں کیا داستاں ہے، علی کی یاد سے ہستی بہارا، علی سے بغض عرفاں کی خزاں ہے، علی غالب علی ارض و سماوات، علی داماد شاہ ہر جہاں ہے، علی خیبر شکن شیر الہی، علی مفتاح قلب آسماں ہے، علی ہے واقف راز حقیقت، علی شرع و طریقت کا بیان ہے، علی نے دین کو سینچا لہو سے، علی باغ نبی میں گل فشاں ہے، علی کی عین کے گوہر نرالے، علی خود معدن علم نہاں ہے، علی ہے ساقی تسنیم و کوثر، علی خود تشنا لب تشنا زباں ہے، علی ہے لافتہ لا سیف والا، علی ہے لافتہ لا سیف والا، علی لیکن رضا کا پاسباں ہے، علی کے فیض سے لاہور روشن، علی کے دم سے اجمیری نشاں ہے، علی کا نام ہے کلیر میں صابر، علی سے خسرو شیریں بیاں ہے، علی کہیں نظام دہلوی ہے، علی کی لوٹ ہے قطبی نشاں ہے، علی خواجہ فرید الدین کی منزل، علی پاک پتن کی جانے جاں ہے، علی کے نام سے مولائے رومی، علی تبریز کا سر نہاں ہے، علی کا فقر ہے فخر محمد، علی کا فقر ہے فخر محمد، علی لہم کا لہمی جسم و جاں ہے، علی ہے مرکز پرقار ہستی، علی جب بھی جہاں ہے درمیاں ہے، علی کی یاد ہے واصف علی کو، علی کی یاد ہے واصف علی کو، علی خود اس زمین کا آسماں ہے، علی خود اس زمین کا آسماں ہے، علی کیا ہے؟ علی مولائے رندان جہاں ہے، علی نور ہدا کا رازداں ہے۔ ایک بار اور جی لگا کر پورا مجمع پھر سے پڑھ لے درود پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا ابدا۔ حضرات محترم، آج کی اس گفتگو میں نے جو خطبے کے بعد آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، انشاءاللہ العزیز جہاں تک وقت نے ساتھ دیا اور ماحول نے ساتھ دیا، انشاءاللہ آج اس مجلس میں ذکر مولائے کائنات علی شیر خدا کریں گے۔ ماحول ٹھنڈا ہے، آزمائش کا ماحول ہے، اب اس میں کچھ گرم باتیں ہو جائیں، ہاں علی کا ذکر لہو کو ہموار دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ مولا علی کی آج باتیں ہوگی اور ان کا ذکر، ان کی شان بیان ہوگی جن کی شان مصطفیٰ کریم بیان فرماتے تھے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں کہ اگر علماء کرام پوری دنیا کے علماء اگر بیٹھ جائے کیا کرنے؟ صرف مولا علی کی شان لکھنے۔ پوری دنیا کے علماء اگر بیٹھ جائیں کیا کرنے؟ مولا علی کی شان۔ اعلیٰ حضرت نے ہاں علماء کہا، ہر آدمی نہیں، کیونکہ ہر آدمی کے اپنے فیلڈ کے اعتبار سے اس کی پریکٹس ہوتی ہے۔ ہاں آپ لکھیں گے تھوڑا دیر سے لکھیں گے، کوئی عالم لکھے گا جلدی لکھے گا، کیونکہ اس کی ہیبٹ ہے، اس کا یہ فیلڈ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی عالم، پوری دنیا کے عالم ایک ساتھ بیٹھ جائے کیا کرنے کے لیے؟ کہا مولا علی کی عظمتیں اور شانیں لکھنے کے لیے، فرماتے ہیں زندگیاں ختم ہو جائے گی، مولا کی شان ختم نہیں ہوگی۔ یار وہ شان ہے اور اللہ پاک نے وہ شان بیان فرمائی ہے۔ ایک ایک انگل سے آپ ان کی عظمت اور ان کی شان سنتے چلیں، آپ کو احساس ہوگا اللہ پاک نے وہ کیسی ذات بنائی کہ جس میں ساری خوبیاں عطا فرما دی، ساری خوبیاں عطا فرما دی۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اے ایمان والو جب رسول سے راز کی بات کرو تو پہلے کچھ صدقہ کر دیا کرو، یہ حکم نازل ہوا۔
میں پہلے آیت کا آپ کو پس منظر بتا رہا ہوں. حکم کیا ہوا؟ اگر رسول سے کوئی راز کی بات کرنی ہو تمہیں تو ڈائریکٹ میں پہنچ جاؤ. میرے رسول کی بات ہمیں پہلے کچھ صدقہ کرو, اس کے بعد جا کر راز کی بات کرو. اب یہ حکم نازل ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو بلایا, علی جا کر سب کو بتا دو اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا ہے, اور اگر مجھ سے کوئی بات ایسی راز کی کرنی ہو پہلے صدقہ کرو اللہ کی راہ میں, اس کے بعد بات کرو. اب وہ بھی مولا علی بھی تو آخر سمجھدار, ہوشیار, دانا, اور ساری سمجھداری جہاں آ کر پانی بھرے وہ آسانہ ہے مولا علی کا. میرے نبی نے جہاں مہر ثبت کر دی میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. اب ان کی بات ہوشیار تھے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا صدقہ کرنا پڑے گا؟ آپ فرماتے ہیں کہ بات کرنی ہو راز کی صدقہ کرو, اس کے بعد کتنا صدقہ کرنا پڑے گا؟ اچھا مولا علی کی نظر میں ہم بھی تھے کہ سب کی تو حیثیت نہیں ہوگی صدقہ کرنے کی, اس لیے وہاں خلاصہ پوچھ ہی لیا کتنا صدقہ کرنا پڑے گا وہ تو بتاؤ. حضور فرماتے ہیں 1 دینار. اب اس زمانے میں دینار کی ویلیو تھی, دینار کی ویلیو تھی, یعنی وہ سونے کا سکہ, وہ دینار ہوتا تھا سونے کا سکہ, اور اس کا وزن تھا اس زمانے میں, اس کی اہمیت تھی, اس کی ویلیو تھی, اس کی قیمت تھی. 1 دینار. عرض کرتے ہیں بندہ نواز ہر کوئی تو اتنی طاقت نہیں رکھے گا نا کہ جب بھی آپ سے کوئی راز کی بات کرے تو 1 دینار اللہ کی راہ میں صدقہ کرے. کچھ گھر ایسے ہیں جہاں صبح کھاتے ہیں شام کا ٹھکانہ نہیں ہوتا کہ کھانا ملے گا نہیں, کیسے کریں گے, کیا کریں گے؟ اچھا تو وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے تاجدار کا حاکم, پوری کائنات کا حاکم و تاجدار بنایا تھا, اختیار بھی عطا فرمایا تھا, جیسے مولا علی نے عرض کی نا یا رسول اللہ ہر کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا ہے کہ 1 دینار صدقہ کر سکے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جا تو پھر آدھا دینار. مولا علی کہتے ہیں حضور یہ بھی نہیں ہو پائے گا, اس کی بھی کوئی طاقت نہیں ہو سکتا ہے کہ نہ رکھتا ہو ہر کوئی بندہ. حضور اب تو الٹا حضور علیہ السلام نے مولا علی سے پوچھا تو تم ہی بتاؤ کوئی کتنی طاقت رکھے گا صدقہ کرنے کی, کوئی اب تم ہی بتا دو. تو انہوں نے کہا حضور جو کے برابر سونا, جو کے برابر سونا, اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, جو کے برابر سونا. اب یہ حکم اتر گیا, لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علی تو تو بہت ڈرنے والا ہے, بہت ڈرنے والا ہے, یعنی تیرے ڈر کا یہ سوالات سے پتا چلتا تو تو بہت ڈرنے والا ہے. مولا علی اکثر فرماتے تھے اچھا یہ سب حکم نازل ہوا, اس کے بعد یہ حکم منسوخ بھی ہو گیا. منسوخ یعنی عمل ختم ہو گیا, یعنی اب ایسا نہیں کرنا پڑے گا آپ کو کہ حضور سے بات کرنی ہے صدقہ کرو تب بات کرو. یہ حکم تھا, اترا تھا, پھر وہ ختم ہو گیا. مولا علی فرماتے ہیں میری وجہ سے امت پر تخفیف کا حکم اترا ہے, یہ جو سہولت ملی ہے میری وجہ سے. آگے چل کے مولا علی فرماتے ہیں اس قرآن پاک کی اس آیت میں علی اکیلا ہوں جس نے پوری دنیا میں اس آیت پر اکیلے عمل کیا ہے, نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا تھا نہ میرے بعد کوئی کرے گا. کیونکہ اترا, جیسی آیت کا حکم اترا, میں نے صدقہ دے کر حضور سے راز و نیاز کی باتیں کر لی, ادھر میں نے باتیں کی, ادھر حکم اتر ختم ہو گیا. کہا تنہا پورے قرآن میں ایک ہی آیت ہے جس میں مولا علی کہہ سکتے کہ فقط میں نے عمل کیا ہے. اللہ پاک نے ایسی ایسی خاصیتیں عطا فرمائی تھی مولا علی کو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ علی کی امتیازی جو شان ہے, جو خاصیتیں ہیں, وہ دیکھ کر تو مجھے بھی رشک آتا ہے. اتنی شانیں مولا علی کی, مجھے خود کو رشک آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند حدیثیں آپ کے سامنے کوٹ کر دوں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے علی میں تجھے خبر دیتا ہوں قیامت کا دن ہوگا, اللہ سب سے پہلے میری امت کا حساب لے گا. سب سے پہلے میری امت کا حساب ہوگا, اور اس وقت تک کوئی بھی قوم جنت میں نہیں جا سکتی ہے جب تک میری قوم کا میرا امتی
جب تک جنت میں نہیں جائے گا. داخلہ بھی جنت میں پہلے میری امت، حساب بھی پہلے میری امت کا. آئے سب سے آخر میں حساب سب سے پہلے. یارو یہ رحمت کا جو حصہ بھی ملا ہے یہ رسول اللہ کے صدقے میں ملا ہے، تاکہ اتنی جہنم کی، اتنی جو میدان حشر کی جو تپش ہے، جو سختی ہے، وہ ہمیں اٹھانی زیادہ نہ پڑے. اس لیے آئے سب سے بعد میں، حساب سب سے پہلے، اور جنت میں داخلہ بھی سب سے آگے. یہ حضور کا صدقہ ہے. حضور فرماتے ہیں علی میں تجھے خبر دیتا ہوں میری امت کا حساب سب سے پہلے ہوگا، اور تجھے خوشخبری سناتا ہوں کہ اللہ میرے قرابت کی وجہ سے، کہ اللہ نے ہماری اور تمہاری رشتہ داری ہے، اللہ نے جو ہماری قرابت رکھی ہے، اس قرابت کی وجہ سے اللہ پاک تجھے قیامت کے دن لواء الحمد جھنڈا عطا فرمائے گا. میری وجہ سے اللہ تجھے جھنڈا دے گا. اس جھنڈے کی شان یہ ہوگی کہ پوری مخلوق خدا، پوری مخلوق خدا یعنی آدم سے لے کر ایدم تک، قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے سارے لوگ اسی جھنڈے کے نیچے ہوں گے. وہ جھنڈا مولا علی کے ہاتھ میں. یہ شان اللہ پاک نے مولا علی کو، کسی نے حضور علیہ السلام عظمتیں بیان کر رہے تھے علی کی، کہا علی، علی وہ ہے، علی جنت کا چمکتا وہ چراغ ہے کہ جس کی روشنی اتنی ہے جیسے صبح کا چمکتا ستارہ. وہ جنت کا چمکتا ستارہ ہے علی، جنت کا چمکتا ستارہ. اب یہ شان بیان کرتے جائیں کوئی، لیکن میں نے شروع میں عرض کیا زندگیاں ختم ہو جائے گی، شان مولا کائنات ختم نہیں ہو سکتی ہے. ہاں اللہ پاک نے اس شان سے نوازا تھا. اب کسی کہنے والے نے کہا ہے کسیرا میسر نہ شدی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. اس کی شان کوئی کیا بیان کرے جس کی شروعات بھی اللہ کا گھر اور جس کا انت بھی اللہ کا گھر، اس کا وصال اور شہادت بھی اللہ کا گھر. اس کی شانیں کیا بیان ہے جس کو اللہ نے اپنے گھر سے چنا، اپنے گھر ہی سے شروعات ہوتی ہے اور اپنے گھر ہی پر وہاں انتہا ہوتی ہے، وہاں شہادت ہوتی ہے. اب اس کی عظمتیں کوئی کیا بیان کر سکتا ہے. مولا کائنات علی شیر خدا. میں چند آپ کی زندگی کے جو اہم پوائنٹ ہے آپ کی زندگی پاک سے، بڑے نعرے لگا لیے، لیکن اب مولا علی کی زندگی کو سمانے کی بھی ضرورت ہے اپنے جیون میں. ہاں سمانے کی بھی ضرورت ہے. علی کا چاہنے والا کبھی گھمنڈی نہیں اور متکبر نہیں ہو سکتا ہے. شان کیا ہے؟ آسمان. ہاں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں جب آسمانوں میں گزرنے لگا نا، ہر جنت کو میں نے علی کا مشتاق پایا. ہر جنت کو. مشتاق مطلب سمجھتے ہو؟ یعنی چاہنے والا کہ بھائی یہ علی ہم میں چلے آئے، علی ہم میں آ جائے. ہر جنت کو علی کا مشتاق پایا. یہ تو شان ہے ان کی. لیکن خاکساری دیکھیں، تواضع دیکھیں. کاش کہ وہ تواضع علی والوں میں آ جائے. ہائے ہمیں خاکساری کا عالم یہ تھا، اتنے بڑے پائے کے صحابی مقام اور مرتبے میں پوچھنا کیا کہ ابو بکر جیسا کہے کہ علی تیری عظمتوں کو دیکھ کر میں بھی رشک کرتا ہوں. شان یہ ہے. زمین پر چلتے ہیں، آسمانوں میں ان کے تعریفوں کے خطبے پڑے جاتے ہیں. یہ شان ہے. لیکن حال کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ بالکل سادہ لباس پہنتے تھے، بالکل سادہ لباس. وہ واقعہ بھی میں نے آپ کو سنایا، شاید آپ کو اگر بولوں گا تو یاد آ جائے گا. صرف آپ کو یاد دلانے کے لیے غلام کو ساتھ میں لے گئے مارکیٹ خریدی کرنے کے لیے. 2 جوڑا کپڑا خریدا، ایک بہت قیمتی اور ایک بہت سستا. ایک بہت قیمتی اور ایک بہت سستا. اب جب واپس آنے لگے دونوں کے الگ ہونے کی باری آئی. مولا علی کو اپنے گھر جانا تھا، غلام کو اپنے گھر جانا تھا. تو مولا علی نے کہا میرا جوڑا لا، اپنا جوڑا تو رکھ. اس نے قیمتی جوڑا مولا علی کے سامنے بڑھایا. مولا پاک فرماتے یہ تو میرا نہیں ہے، میرا تو وہ ہلکا والا ہے، یہ تو تیرا ہے. حضور آپ آقا میں غلام. قیمتی تو آقا ہی کے لیے ہوتا ہے نا. غلام تو ہلکے پہنا کرتے ہیں، ہلکے پھلکے سستے پہنا کرتے ہیں. آپ نے کہا نہیں، ابھی تو جوان ہے، مجھ سے زیادہ قیمتی جوڑے کی ضرورت تجھے ہے. یہ مولا علی ہے. بالکل سادہ اور ہلکا کپڑا پہنا کرتے تھے. کھانے کا حال یہ ہوتا تھا کہ عید کے دن بھی لوگوں نے دیکھا ہے کہ عید کا دن تھا، مولا پاک سوکھی روٹی کے چند ٹکڑے سامنے پڑے تھے اور اسی کو توڑ توڑ کے کھا رہے تھے.
सूखी रोटी के टुकड़े। देखने वालों ने, पढ़ने वालों ने ये भी पढ़ा है मदीने का इतिहास, अल्लाह अकबर, कि जिनके घरों में 3-3 दिन तक फाका रहता था, कुछ खाने के लिए नहीं होता था। आज अल्लाह का करोड़ों एहसान है ना कि अगर हमारे यहाँ बाढ़ आता है, सैलाब आता है, हवा चलती है, तूफान आते हैं, तो सुबह तूफान आता, शाम नहीं होती, किट वाले आ जाते हैं बांटने के लिए, कोई भूखा ना रह जाए। वहां कोई ऐसा नहीं होता था। शाम नहीं यार, 2-2 दिन, 3-3 दिन, बल्कि जब खंदक खोदी जा रही थी, जंगे खंदक के मौके पर सहाबा किराम की हालत ये हो चुकी थी कि पत्थर बांधे थे पेट पर भूख की वजह से कि गिर ना जाएं या तकलीफ ज्यादा ना हो, पत्थर बंधे थे। गए हुजूर की बारगाह में शिकायत अर्ज करने के लिए, या रसूल अल्लाह, अब तो कुछ दुआएं फरमाएं, ये हालत तो देखो क्या हो गई है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दिलजोई और तसल्ली के लिए हुजूर ने अपना जुब्बा मुबारक उठा के दिखाया। उन लोगों के पेट पर एक एक पत्थर थे, मुस्तफा करीम के पेट पर 2-2 पत्थर बंधे हुए थे। यानी सिर्फ जिंदगी में इनकी तारीख, इनका इतिहास, इनकी जिंदगी पढ़कर नारेबाजी नहीं करनी है यारों, कभी ये भी करना है कि अगर घर में ये नौबत आ जाए तो तुम्हारा हाथ, अली वाले का हाथ किसी के सामने फैलना नहीं चाहिए। तुम्हारी गैरत मां तुम्हें हाथ उठाने ना दे। अली वाले पास ये भी किरदार होना चाहिए कि वो किसी के सामने भीख मांगता नजर ना आए। लोगों ने तो धंधा बना लिया है, अली वालों का किरदार ये भी होना चाहिए। आप तो प्रोफेशनल भिखारी मार्केट में है, प्रोफेशनल भिखारी, यानी भीख ऐसे मांगते हैं जैसे उनका धंधा कारोबार है। भीख भीख होती है। मेरे मुस्तफा करीम का फरमान है, ये हाथ इस हाथ से बेहतर है। हमेशा ये हाथ रखो, यानी ऊंचा हाथ नीचे हाथ से बेहतर है। देने वाला हाथ बेहतर है लेने वाले हाथ से। हमेशा ये रसूलुल्लाह की सीरत, हुजूर का ये फरमान हमेशा याद रखें। अब मौला अली की जिंदगी पढ़ें, सूखी रोटियां खा रहे हैं, लेकिन कभी तारीख में कोई एक ऐसा वाकया नहीं बता सकता है। अरे यार, उनकी क्या बात करें कि खुद सूखी रोटियां खाते थे और घर पर भिखारी मांगने वाला कभी खाली हाथ वापस नहीं जाया करता था। मजे से वो खाता था और यहाँ सूखी रोटियां बड़े तवाज़ुर इनके सारी के साथ जिंदगी गुजारते थे। लिबास बिल्कुल सादा, लिबास बिल्कुल, खुराक बिल्कुल हल्की फुल्की, कोई दुनिया का ऐश उनके पास नहीं। दुनिया को तो तलाक दे दी थी, छोड़ दिया था। अब ये चीज मैं इसलिए आपको सुना रहा हूं कि ये अपनी जिंदगी में मिलाए ना। आपके तवाज़ुर इनकिसारी का हाल ये भी था। एक मतलब मार्केट से निकले, अपने किसी चाहने वाले के साथ जा रहे थे मार्केट से, तो एक आदमी ने देखा दुश्मन ने तो बुराई करना शुरू कर दी, उसने मौला अली की बुराई करने लगा। तो आपने तवज्जो ना दी, आगे निकल गया। वो करने दे। अब हाथी निकलता है तो भौंकने वाले भौंकते हैं, हाथी कान हिलाता वो चला जाता है कि जिसका जो काम है वो करे, मैं अपना काम करूंगा। मौला अली जा रहे, उसने बुरा बुरा कहना शुरू किया। जब मौला अली ने तवज्जो ना दी ना, तो जानते उसने क्या किया? अब नाम लेकर बुरा कहने लगा, अली अली करके बुरा कहने लगा, गालियां देने लगा, बुरा भला कहने लगा। आपके साथ जो आपका चाहने वाला था उसने कहा, हुजूर ये आपको कह रहा है, हुजूर ये आपको बुरा भला कह रहा है, ये आपको गालियां बक रहा है और आपकी तवज्जो भी नहीं है। जानते हो आपने जवाब क्या दिया? अली वालों का यही जवाब होना चाहिए। आपने जवाब ये दिया, अली नाम के बहुत से होंगे, वो मुझे नहीं, पता नहीं किसी और अली को कहता होगा, मेरे रब ने तो मुझे बहुत शान अता फरमाई है, किसी और अली को कहता होगा। हाँ, अली नाम के बहुत होंगे। यानी किस अंदाज से आपने झगड़े को खत्म ही कर दिया, जड़ ही काट दी। हमारे जैसा हो तो क्या करेगा भाई? तेरी हिम्मत कैसे हुई? कोई एक गाली देता है, हम उसकी 10 पेढ़ियां खंगाल डालते हैं। आज मुस्लिम सोसाइटी की एक माइनस पॉइंट मुस्लिम सोसाइटी का यह भी है, आपने देखा होगा कोई बड़ी रात, कोई बड़ा दिन ऐसा खाली नहीं जाता होगा जहां हमारी सोसाइटी और हमारे माशरे के अंदर कहीं झगड़ा, गाली गलूच का कोई वो ना होता हो। कोई बड़ा दिन है,
کسی کے ہاتھ چلتے ہیں، کسی کی تلواریں چلتی ہے، کسی کی رائفل چلتی ہے، کسی کی کیا چلتی ہے، وہ چالو ہی رہتا ہے۔ یعنی اتہاس تو اتنا پڑھ لیا، سن لیا ہے نا مولا علی کا، ہاں اسلام کے بڑے بڑے مشائخین نظام کا اتہاس اتنا پڑھ لیا، اثر کچھ نہیں، ادھر سنا ادھر نکالا۔ یہ بردباری بھی تو آنی چاہیے، یہ صبر و تحمل بھی تو آنا چاہیے۔ جن کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، جن کے نام کے نعرے مار رہے ہیں، ان کی زندگی کا کچھ تو عکس، کچھ تو پرچھایا، کچھ تو پڑھنا چاہیے۔ یار بہرے ہو جاؤ کسی کی برائی سنتے ہوئے، بہرے ہو جاؤ، کوئی گالیاں دیتا بہرے ہو جاؤ۔ یقین مانیے اگر آپ نے اس بہراپن کا ثبوت دیا، اللہ آپ کی عزتوں میں 4 چاند لگا دے گا۔ وہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور کبھی کبھی تو مولا علی کی سنت پر عمل کرے، کوئی برائی کر رہا، کوئی گالیاں دے رہا ہو، کان بند کر کے چلے جائے۔ کہا تو کسی اور کو کہتا ہوگا، مجھے تو میرے رب نے اسلام دے کر عزتوں سے نواز دیا ہے۔ کبھی ایسا بھی کریں، کبھی ایسا بھی زندگی میں لائیں، ایک داخلہ تو لائیں، ایک مثال تو دے، کبھی لائیں۔ بڑی خاکسارانہ زندگی تھی، مارکیٹ میں کھڑے ہوئے، خلیفہ ہے کوفہ کے اندر، آپ امیر المومنین ہیں۔ خلیفے کا مطلب سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں، کنگ، بادشاہ۔ کھجوروں کی مارکیٹ میں جہاں لائن لگی ہوئی ہے وہیں کھڑے ہیں، ہاں کھجور لینے کے لیے کھڑے ہیں۔ اب باری آئے گی، امیر المومنین نے کھڑے ہیں لائن میں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا۔ ہاں یہ اسلام کا عدل و مساوات ہے، مذہب اسلام ہے۔ جہاں ایک رعایا کھڑی ہے، پبلک کھڑی ہے، وہیں بادشاہ بھی کھڑا ہے، وہ امیر المومنین بھی کھڑا، کھڑے لائن میں۔ ایک بچی ایک عورت رو رہی تھی، لڑکی۔ آپ نے کہا بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ حضور کھجور خرید کے گئی تھی، لیکن جب مالک کے پاس لے گئی، وہ لونڈی تھی، باندی، نوکرانی، مالک کے پاس لے گئی، اس کو پسند نہیں آئی تو اس نے کہا کہ یہ واپس کر کے آ۔ اب یہ دکاندار واپس کر نہیں رہا ہے اور مجھے رقم نہیں دے رہا، اگر بغیر رقم کے جاؤں گی تو مالک پیٹے گا۔ اس کو سمجھا رہے ہو، نہیں سمجھ رہا۔ مولا علی نے ریکویسٹ کی، بھائی مان جانا، لے لینا، یہ کیوں اس کو پھوکٹ میں مار کھلا رہا ہے اس باندی کو، اس کا کیا قصور ہے؟ یہ تو مالک کے حکم سے آئی، تو اس کو پسند نہیں آئی تو اس کو کھجور واپس لے لے، تو اس کی رقم واپس کر دینا۔ دکاندار نے کیا کیا جانتے ہو؟ مولا علی کو دھکا مار کر پیچھے پھینک دیا۔ لوگ گئے، جلدی سے حضور کو سہارا دیا، اٹھایا اور دکان والے کو ڈانٹنے لگے، تو جانتا بھی یہ کون ہے اور کس کے ساتھ تو بدتمیزی کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتا کون۔ کہا یہ امیر المومنین مولا کائنات ہے۔ اس نے جیسے سنا کام گیا، کھڑا ہو گیا، آیا اور کہا حضور لیجئے، آپ بھی اپنے ہاتھوں سے اس کی رقم دے دیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا معافی ایک شرط پر ہے، آج کے بعد کسی ایسے درد بھرے انسان کو پریشان مت کرنا۔ امیر تھے نا، چھین کر بھی اس کے ہاتھ میں سے رقم دے سکتے تھے نا اس کو، امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، چھین کر بھی، لیکن کردار پروف کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ ایک مسلمان کا نیچر، نظریہ، اس کا کردار، اس کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ دکان والا دھکے مار رہا ہے، دوسرے کی خاطر دھکا کھا رہے ہیں، لیکن خاموش ہے، اپنا پاور استعمال نہیں کر رہے ہیں، اپنی طاقت کا استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ اور طاقت تو یار روحانی بھی اور جسمانی بھی ہے، اور پھر دنیاوی اعتبار سے بھی امیر بادشاہ، روحانی اعتبار سے تو کیا تھے کہ کسی نے سنا تھا بہت بڑا چرچا کہ مولا علی بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے، خیبر کا قلعہ ایک ہاتھ میں اٹھا کر اس کو اپنی ڈھال بنائے ہوئے تھے، یہ طاقت ہے۔ وہ دیکھنے گیا، چلو مولا علی کو دیکھتے ہیں کیا طاقت ہے۔ تو گیا تو مولا علی اخروٹ توڑ کے کھا رہے تھے، اخروٹ تو توڑ رہے تھے، ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ ہاں وہ سر پکڑ کے بیٹھتا ہے، یہ علی ہے، اخروٹ ٹوٹتا نہیں، اور کہتے ہیں کہ خیبر کا قلعہ اکھاڑ لیا تھا، یہ علی ہے، میں نہیں مانتا۔ مولا علی نے کہا بھائی کس لیے آئے ہو، کیا بات ہے؟ سمجھ گئے، اس کے تجسس کو پڑھ لیا، کیونکہ ہاں مومن کی آنکھیں اللہ کا نور اس میں ہوتا ہے، وہ چہرے کو نہیں دلوں کو پڑھا کرتا ہے۔ مولا علی نے کہا یہی سوچتا ہے نا کہ اخروٹ ٹوٹتا نہیں، خیبر کا
قلعہ کیسے اٹھا لیا تھا؟ یہی سوچتا ہے نا، یہ اخروٹ یہ میری طاقت ہے کہ میں توڑتا ہوں، ٹوٹتا نہیں ہے۔ اور جو خیبر کا قلعہ اٹھایا تھا یہ کلمے کی طاقت تھی۔ بتا آج بھی کوئی خیبر کا قلعہ ہو، علی آج بھی اکھاڑنے کے لیے تیار ہے۔ میرے کلمے کی طاقت تھی، روحانی طاقت، جسمانی طاقت تو اپنی جگہ تھی، اس کو پچھاڑ بھی سکتے تھے دکان والے کو، لیکن کردار کیا پیش کیا؟ ہاں، جھکو گے اللہ کو پسند آؤ گے۔ تو ایک چیز آج مولا علی کی زندگی سے یہ حاصل کرنی ہے، یار نرم ہو جاؤ، بالکل نرم ہو جاؤ، بالکل نرم ہو جاؤ، لیکن نرمی صرف اپنے معاملات میں، جہاں دین کا معاملہ آئے نا تو پھر ان لوگوں کا اتہاس بھی ہم کو پروف کرتا ہے کہ وہ کیسے سخت ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، کہ حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے سامنے بات چیت چل رہی تھی باپ بیٹے کی، تو اس میں حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو حدیث سنائی کہ بیٹا حضور کی حدیث یہ، تو بیٹے نے کہا ابا وہ تو ٹھیک ہے مگر، بیٹے نے کیا کہا؟ ابا وہ تو ٹھیک ہے مگر، بس اتنا لفظ نکلنا تھا، عمر نے تلوار نکالی اور کہا اسی وقت میرے گھر سے باہر نکل جا، ورنہ تلوار سے تیرا سر میں اتار دوں گا تیرے جسم سے، نکل جا یہاں سے۔ کئی دن گھر سے باہر رکھا، آخر میں حضرت علی کو سفارشی بنا، یا حضرت ابو بکر کو وہ سفارشی بنا کر لائے، ابا کو سمجھاؤ نا گھر سے نکال دیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر سمجھانے، عمر اب چھوڑ بھی دے ضد، بچے کو گھر میں لے بھی لے، اب کیا ضد پکڑ کے بیٹا ہے؟ کہا حضور آپ جانتے ہیں کیا مسئلہ ہوا ہے؟ کہا میں جانتا ہوں، کیا ہوا ہے بتا۔ حضرت عمر نے بتایا۔ حضرت عمر پوچھتے حضور اگر میری جگہ آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ چلو میں نے تو گھر سے نکال دیا، آپ ہوتے کیا کرتے؟ کہا عمر میں انتظار نہیں کرتا اس کو، اسی وقت وہاں اس کو قتل کر دیتا۔ جہاں دین کی بات آئے، نبی کے ناموس کی بات آئے، ناموس رسالت کی بات آئے، وہاں پھر کمپرومائز نہیں، ہاں نو کمپرومائز، نو سمجھوتا۔ لیکن اپنی ماں بات آئے، مولا علی کی زندگی کا ہے واقعہ آپ کے سامنے، میں نے پروف کیا، بالکل نرم پڑ جاؤ، جتنے نرم پڑو گے یارو زمانہ تمہارا اتہاس دیکھے گا، تمہارے کردار کو دیکھ کر وہ بھی تمہارے سامنے سرنڈر ہو جائے گا، وہ بھی نرم ہو جائے گا کہ جب یہ اتنے اچھے کردار کے ہیں تو یارو ان کا اخلاق اچھے کردار کا ہے، ان کا مذہب بھی اچھا ہی ہوگا، لوگ مذہب کے قریب آئیں گے، آپ یقین مانیے، آپ یقین مانیے۔ مذہب اسلام اگر کوئی کہے تلوار کے زور سے پھیلا ہے، ہم بھی کہتے ہیں تلوار سے پھیلا ہے، لیکن وہ تلوار یوں نہیں تھی، وہ تلوار یوں تھی۔ تلوار دو ہوتی ہے نا، ایک کوئی چلاتا ہے اور ایک روکتا ہے۔ مذہب اسلام کی تلوار چلتی نہیں تھی، آنے والے وار کو روکنے والی تھی۔ تلوار سے پھیلا ہے لیکن وہ تلوار چلنے والی نہیں، وار روکنے والی تھی۔ یارو یہی تو تعلیم ہمارا مذہب دیتا ہے کہ ہمیشہ فتنوں کو روکنے والے بن جاؤ، زمانہ تمہاری قدریں کرے گا، ہاں زمانہ عزتیں تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ لیکن یہ کردار تو اپنا ہے نا مولا علی کا، ہاں کردار اپنا ہے۔ دوسری چیز ایک یہ، ہاں مولا علی کی جیسی ذات اقدس میں جو تواضع انکساری للہیت تھی کہ وہ بالکل سادگی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے تھے، سب کچھ تھا یارو۔ یہ تو وہ ہے نا کہ جن کے بیٹوں میں وہ کمال تھا کہ بابا فرید الدین گنج شکر، نام سنا ہے نا آپ نے، بابا فرید الدین گنج شکر، کسی نے آ کر کہا حضور بہت محتاجی ہے اور گزران نہیں ہو رہا ہے، بچوں کی شادی ہے، آپ نے زمین سے مٹی اٹھائی اور پڑھ کے دم کیا اور اس کی مٹھی میں دیا اور کہا لے جا گھر پہ جا کر کھولنا۔ اس نے گھر پہ جا کر وہ مٹی کا ڈھیلا کھولا تو سونے کا سکہ تھا، سونے کا وہ ٹکڑا تھا، گھر پہ لے جا کر۔ تو جس کے بیٹے میں یہ کمال ہے، جس کے بیٹے میں یہ کمال ہے، یارو باپ کا حال کیا ہوگا کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ دوسری چیز مولا علی فرماتے ہیں جس کی آج ہمارے سماج کو بے حد ضرورت ہے، بے حد ضرورت ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں رزینہ قسمت الجباری فینا للا علم ولی جہال مال، ہم اللہ کی تقسیم پر اس نے جو بٹوارا کیا ہے
مولا علی فرماتے ہیں بہت راضی ہے کہ ہم کو علم دے دیا اور جاہلوں کو مال دے دیا، بہت خوشی کا۔ اب جہاں علم کی بات آئے گی مولا علی کی، جہاں علم کی بات آئے گی، اللہ اکبر، علم ظاہری بھی اللہ نے عطا فرمایا تھا اور علم باطنی بھی عطا فرمایا تھا۔ خود کہتے تھے کوئی ہے مجھ سے پوچھنے والا، توریت سے پوچھو گے توریت سے جواب دوں گا، زبور سے پوچھو گے زبور سے جواب دوں گا، انجیل سے پوچھو گے انجیل سے جواب دوں گا، قرآن سے پوچھو گے قرآن سے جواب دوں گا۔ کسی آیت کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ علی کو خبر نہ ہو کہ کس وقت نازل ہوئی، رات میں اتری، دن میں اتری، کہاں اتری، کس جگہ اتری، کس ماحول میں اتری، کس لیے اتری، ہر آیت کے بارے میں علی سے پوچھ لو، علی بتانے کے لیے تیار ہے۔ علم کا یہ حال تھا۔ آج علی کا ماننے والا، علی والے جاہل رہ جائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ میری شروع گفتگو آپ نے، پہلی تقریر آپ نے سنی تھی، ہم کتنے علم والے ہیں، ہاں بہت ضرورت ہے آج۔ علی والا علم والا ہوگا، علی سے محبت کرنے والا علم سے محبت کرے گا۔ اگر آپ کے دل میں علم سے محبت نہیں ہے تو میں شاید یہ سمجھوں گا کہ آپ کو علی سے بھی حقیقت میں محبت نہیں ہے، مولا علی سے، ورنہ علی والے سے تو یار علی والے ہوں گے تو علم سے محبت ہونی ہے، علم سے محبت۔ اب وہ پروف آپ کو کیسے کرنا ہے کہ اگر علم سے محبت ہے تو آپ کے سینے میں بھی قرآن ہونا چاہیے، آپ کی زبان پر بھی قرآن ہونا چاہیے، آپ کے دل میں بھی ہونا چاہیے اور آپ کے گھر میں بھی قرآن ہونا چاہیے، آپ کے بچوں میں بھی قرآن ہونا چاہیے، آپ کی سوسائٹی میں بھی قرآن ہونا چاہیے، آپ کے جلسوں میں بھی قرآن ہونا چاہیے۔ یہ علی کی محبت ہے، ہاں یارو، کیونکہ یہی محبت تو امام حسین بھی ہم کو پروف کر رہے تھے کہ نیزے پر سر ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، کہ نسلوں سے ملا تھا یہ محبت کا سلسلہ، یہ نسلوں سے ملا تھا۔ تو کوشش یہ کریں آپ علم سے قریب آئیں، علم سے، علی والا علم سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ علم، اچھا مولا علی کا جب علم ہم پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ پاک نے کس شان کا علم عطا فرمایا تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام، بلکہ میں آپ کو کہوں گا حضرت حضور علیہ السلام کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد حضرت ابو بکر، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، یہ تینوں خلفاء کی جو زمانہ ہے، آپ کا جو عہد ہے، جو دور خلافت ہے، اس میں سب سے زیادہ اگر کوئی مسئلہ پیچیدہ آ جاتا اور اس کو سلجھانے کی اگر کوئی ضرورت پڑتی، لوگوں کی نظریں ایک ہی ذات کی طرف ٹکتی تھی اور وہ ذات مولا کائنات علی شیر خدا، ایک ہی ذات ہے۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ایک مسئلہ آیا، کچھ لوگ حالت احرام میں تھے، احرام کی حالت میں تھے، عمرہ یا حج کرنے کے لیے گئے ہوں گے، تو سامنے ان کے لا کر کسی نے شکار کیا ہوا گوشت رکھا۔ اب احرام والے کے لیے شکار کرنا منع ہے، جو احرام کی حالت میں ہو وہ شکار نہیں کر سکتا ہے اور اس کا گوشت نہیں کھا سکتا ہے۔ لا کر گوشت رکھا، اب اختلاف ہوا کہ احرام کی حالت میں لوگ شکار کیا ہوا گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں، اختلاف ہوا، کسی نے کہا کھا سکتے، کسی نے نہیں کہا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا بھائی کھا سکتے ہیں کیونکہ ہم احرام کی حالت میں، لیکن ہم نے تو نہیں کیا ہے شکار، کسی اور نے کر کے ہم کو دیا ہے تو ہم تو کھا سکتے ہیں۔ لوگوں نے کہا ایسے نہیں، اختلاف بڑھ گیا نا، تو کسی نے کہا فیصلہ کون کرے گا، تو سب کی زبان پر ایک ہی نام آیا، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ کہا حضرت علی کے پاس، ان کے پاس یہ مسئلہ لے جایا جائے، وہ فیصلہ کریں گے۔ مولا علی کے پاس جب فیصلہ آیا، مولا علی فرماتے ہیں لوگوں جواب تم خود ہی دو گے، بتاؤ تمہیں یاد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں تھے، حضور کی بارگاہ میں خرگوش کا گوشت شکار کیا ہوا لا کر رکھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ہم احرام کی حالت میں ہیں اور احرام کی حالت میں شکار کیا ہوا گوشت نہیں کھا سکتے، جو لوگ احرام کی حالت میں نہیں ہیں ان کو دے دیا جائے وہ کھا لیں گے۔ تو 17 یا 12 یا 16 لوگوں نے گواہی دی، ہاں ہم بھی موجود تھے، ہم کو پتا ہے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا تھا۔ پھر مولا علی نے ایک واقعہ پیش کیا، آپ کو معلوم ہے جب حضور علیہ السلام احرام کی حالت میں تھے، شتر مرغ کے انڈے لا کر پیش کیے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، میں احرام کی حالت میں ہوں، میں یہ نہیں کھا سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو دلوا دیا، اس کی بھی لوگوں نے گواہی دی، تو لوگوں نے کہا حضور اب تو فیصلہ ہو گیا کہ احرام کی حالت میں اگرچہ کوئی دوسرا بھی کر کے دے شکار کا گوشت، حالت احرام میں لوگ نہیں کھا سکتے۔ حضرت عثمان غنی نے تب کہا تھا ہاں آج علی نے ہمیں بچا لیا،
हजरत उमर फारूक आजम तो कई मरतबा ये कहते हुए नजर आए थे, लौला अली हलक उमर, अगर अली आज ना होते उमर हिलाक हो जाते। कई मसअलों में हजरत अली ने रहनुमाई की है। ये इल्म है मौला कायनात अली शेर खुदा कररमल्लाहु तआला वजहुल करीम का। आज हम महरूम हैं बिल्कुल। आज यानी नावाकिफियत का हाल ये है कि आज हम, आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, कभी दूल्हा बैठता है सामने, उसे जब कलमे पढ़ाए जाते हैं ना, तब आपको एहसास होगा कि वो 7 कलमे से इसे नहीं पढ़ पाता है। ये इल्म का हाल है। इल्म से मोहब्बत करो। मौला अली फरमाते इसकी मोहब्बत तुम्हें फायदा क्या देगी मालूम है? ऐसे ही ना अपने कहा रजीना किस्मतल जब्बारी फीना लना इल्मुल वली जुआल माल, अल्लाह ने जो बंटवारा किया हम राजी है, इल्म हमको दिया, जाहिलों को माल दे दिया। कहा इसलिए मैं कह रहा हूं, मौला अली कहते हैं कि इल्म आपके पास होगा ना, माल होगा, माल की रखवाली करनी पड़ेगी। हाँ, कभी कभी माल सोने भी नहीं देगा, लेकिन इल्म है ना, कहा वो तेरी रखवाली खुद करेगा। कभी रात के 3 बजे निकलना हुआ, सुनसान बयाबान रास्ता है, आयतल कुर्सी पढ़कर दम कर लिया, अब तू सहूलत के साथ जा कि अल्लाह की तरफ से हिफाजत करने वाला फरिश्ता तेरे साथ चल रहा है। कहा माल तू जब जब साथ में रखेगा, टेंशन बढ़ेगा, नींद उड़ेगी, खौफ रहेगा, डर रहेगा, पता नहीं कौन लूट ले जाए, पता नहीं क्या हो जाए, मौत भी हो सकती है इस माल की वजह से। हाँ, तो कहा माल की हिफाजत तुझे करनी होगी, इल्म तेरी हिफाजत करेगा। हाँ, तो कहा ये माल बेहतर नहीं है, इल्म से। इल्म बेहतर है, इल्म हासिल करो, माल खुद ब खुद आ जाएगा। कहा माल तुझे ज़लील भी कर सकता है, रुसवा भी कर सकता है, लेकिन इल्म का हाल ये है जहां जहां जाएगा तुझे इज्जतों से माला माल कर देगा। आप देखो ना, इज्जत उन्हीं का तो नतीजा है ना। आपकी मस्जिद में इमामत करने वाले इमाम साहब, आप उनके हाथ चूमते हैं, वही है, वो आपके घर ही का बच्चा है और आप हाथ चूमते हैं। ये इज्जत कहां से आई? और कितनी शाहाना जिंदगी गुजारते हैं। हमारे मुआशरे और सोसाइटी के इमामों का हाल कुछ और ही है। लोग तनख्वाहों के मसले में भी इमाम को तो ऐसे समझ, इन्हें क्या जरूरत है, ये तो आसमान से खाते हैं, इन्हें जरूरत नहीं है। तो मस्जिदों की जो हमारी सिचुएशन है, क्योंकि कम से कम तनख्वाह में आज हम रखना चाहते हैं, कम से कम तनख्वाह में, तो फिर हाल क्या होता है जानते हैं? फिर इमाम भी ऐसे ही मिलेगा ना आपको, कम तनख्वाह वाला, कम पगार वाला इमाम कैसे मिलेगा? जिसको शायद वलद दालिन और वलद दालिन की भी तमीज ना हो कि क्या पढ़ना है। इमाम तो ये हालत, जब जैसा इमाम हम चॉइस करेंगे तो इज्जत अल्लाह देता है, लेकिन आप अगर 5000 पर भी किसी को आप मुतय्यन करते हैं, आप देखेंगे लोग अर्ज करते हैं यार ये कैसे सुखी जिंदगी गुजारते हैं। कमाल उनका नहीं है, कमाल किसका है मालूम है? एक हदीस पाक सुनाओ। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुआ देते हैं किनको? उन लोगों को जो इस फील्ड में है, जो इस लाइन में है और रसूलुल्लाह का दीन लोगों तक पहुंचाते हैं। हुजूर दुआ देते हैं क्या? ए अल्लाह उसको हरा भरा कर दे जो मेरी बातें सुने और दूसरों तक पहुंचा दे। हुजूर की दुआ है क्या? ए अल्लाह उसको हरा भरा कर दे, ए अल्लाह उसको खुशखुशाल कर दे, ए अल्लाह उसको खुशगवार जिंदगी दे दे। कौन? जो मेरी बात सुने और दूसरे तक पहुंचा दे। तो ये जो कमाल है ना, ये खुशहाल जिंदगी का, सुखी जिंदगी का, ये उनका अपना नहीं है, ये मुस्तफा की दुआ का कमाल है। हाँ यार, आओ इस फील्ड में आओ। हाँ, एक मर्तबा तो ये आज़म कर लो, चलो यार एक चीज सीख कर दूसरे को सिखा दूं, तो आप भी इस फील्ड में आ गए, तो फिर अल्लाह के रसूल की दुआ में आप भी शामिल हो गए, अल्लाह आपकी जिंदगी को भी खुशखुशाल कर देगा। कि चलो यार कुछ सीख ले, ऐसी मजलिसों में भी कभी आ जाए करें यार। आप आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी कोशिश होती है कि कभी ऐसी बातें आपको सिखा दे, दीन की बातें आप सीख कर जाएंगे, किसी को बता दे हमने सीखा है, लेकिन यार वो भरोसेमंद से सीखा करें हो। हाँ, आज लोग मिर्जा को लेकर बैठे हैं,
اب وہ یوٹیوب بھائی پوری دنیا بیٹھی ہے، ہر کوئی اپنے مذہب کا پرچار کرنے کے لیے بیٹھا ہے، سب کی باتیں سنو گے؟ اپنے بہت سمجھدار ہے، اب ہم کو معلوم ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور بہت سمجھدار ہے، حضرت عمر سے بھی زیادہ تو پکا ایمان میں۔ بات دل کے کانوں سے سننا، جو یہ کہتے ہیں کہ مولانا اتنا بھی ایمان کمزور نہیں ہے اپنا کہ فوراً ڈگمگا جائیں، وہ تو خالی سنتے ہیں، خالی سنتے ہیں۔ ارے خالی سننے کا اثر کیا ہوتا ہے وہ بھی سن لے۔ حضرت سعید ابن جبیر کس کے شاگرد ہیں؟ عبداللہ ابن عباس کے، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کے شاگرد سعید ابن جبیر راستے سے جا رہے تھے، ایک بد مذہب راستے میں مل گیا، بد مذہب۔ اس نے کہا حضور میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا مجھے بات نہیں کرنا۔ کہا حضور ایک بات تو سن لے۔ آپ نے کہا آدھی بات بھی نہیں سنی۔ کہا ایک کلمہ تو سن لو، ایک حرف تو سن لو۔ کہا آدھا حرف بھی نہیں سننا۔ یہ کہہ کر آپ خود ہی وہاں سے چلے گئے۔ ساتھ میں جو تھا اس نے کہا سن لیتے ہیں کیا بات ہے کیا نہیں۔ آپ نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، کبھی نہیں سنوں گا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا اس کا عقیدہ خراب ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی بات کہے کہ میرے دل کو لگ جائے اور میرا عقیدہ برباد ہو جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کے زمانے کے لوگ کہہ رہے ہیں عقیدہ خراب ہو اس کی ایک بات نہیں، ایک حرف بھی مت سنو۔ اور ہم آدھے گھنٹے کی تقریر سنتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کوئی چیز ڈگمگ نہیں کر سکتی ہے۔ تو عمر فاروق اعظم کے ایمان سے بھی زیادہ تیرے پاس مضبوط ایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوئے اور حضرت عمر ہاتھ میں توریت کا ٹکڑا ہے۔ توریت کون ہے؟ آسمانی کتاب ہے۔ آسمانی کتاب حضرت موسیٰ پر اتری تھی، لیکن اس کے اندر خرابی بعد میں لوگوں نے پیدا کر دی۔ یہودیوں نے اپنی من کی چیزیں اس میں گاڑ دی، جہاں من مانی چیز چاہیے اس کو کاٹ کر اپنی من کی چیزیں اس میں ڈال دی، یعنی بگاڑ دی تھی توریت شریف کی شکل کو یہودیوں نے۔ اب وہی توریت کا ٹکڑا حضرت عمر کے ہاتھ میں، رسول اللہ سامنے بیٹھے، حضرت عمر پڑھنے لگے۔ حضور نے منع تو نہیں کیا، لیکن حضور علیہ السلام کا جلال سے حضور کا چہرہ سرخ ہونے لگا، حضور جلال میں آنے لگے۔ حضرت عمر تو اندر سر جھکا کے پڑھ رہے ہیں اور حضور علیہ السلام جلال میں آ رہے ہیں، آپ کا جلال بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر آ گئے۔ حضرت ابو بکر نے جیسے حضور کے جلال کو دیکھا، حضرت عمر کو دیکھا یہ کیا پڑھ رہا ہے، فوراً روکا، کہا رک جا، تیری ماں تجھ پر روئے، حضور کے چہرے کو تو دیکھ، ناراض ہو رہے ہیں۔ اس وقت جیسے حضرت عمر نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معافی مانگتے ہوئے حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، اے اللہ کے رسول ہم رب کے رب ہونے پر راضی ہے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہے اور آپ کے رسول ہونے پر راضی ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا عمر ہمارے قرآن میں کیا نہیں ہے جو تو بگڑی ہوئی توریت میں ڈھونڈ رہا ہے؟ ہمارے قرآن میں کیا نہیں ہے جو تو بگڑی ہوئی توریت میں ڈھونڈ رہا ہے؟ پتا کیا چلا؟ بگڑے ہوں کو مت سنو، بگڑی ہوئی کتابوں کو مت پڑھو، بگڑوں ہوں کے پاس مت بیٹھو۔ یار جب عمر کو روک دیا حضور نے، جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ خود فرماتے ہیں عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، بلکہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ عمر کی شان تو بیان کرو، تو مولا علی نے کہا یار رہنے دو، اس کی شان تو یہ ہے جو بولتا ہے قرآن میں اللہ اتار دیتا ہے، اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ تو جو بولتا ہے اللہ قرآن میں آیت نازل کر دیتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ ان کو